السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے تھے سورہ الفاتحہ، اور سورہ الفاتحہ کی آج ہم آیت نمبر 2 اور 3 کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کل دیکھا کہ سورہ الفاتحہ میں جو ہمیں یاد رکھنے کے لیے چیز تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کامل تعارف کروا دیا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ ہمارے لیے مالک بھی ہے، هو المالک والسید والمربی والمنعم والقیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں پیدا کرنے والے بھی ہیں، ہمارے اوپر مکمل اختیار رکھنے والے بھی ہیں، ہماری بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنے والے بھی ہیں، ہمیں تحفے تحائف دے کر، ہمیں اولاد اور والدین اور رشتے اور محبتیں اور مال اور دولت دے کر ہمیں ان پر قائم رکھنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اگلی جو چیز بتا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا یا بار بار رحم کرنے والا۔ جب ہم عربی سے اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا، ٹھیک۔ لیکن عربی میں یہ جو رحمان اور رحیم ہے، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، راحمیم، رحم۔ اور عورت کے رحم کو بھی رحم اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بچہ عورت کے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور ماں جس مرضی تکلیف میں ہو، جس مرضی سچویشن میں ہو، نہ بچے پہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ بچے کو ہر وقت خوراک بھی مل رہی ہے، ماں خوراک کھائے نہ کھائے اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ اسے خوراک دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حروف میں روٹ ورڈ ایک ہی ہے، راحمیم، رحم، ٹھیک۔ لیکن رحمت میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس الرحمن۔ عربی میں الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مبالغہ، لیکن ایسا مبالغہ جو جھوٹ پر نہ ہو بلکہ سچ پہ مبنی ہو، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو جب ہم کسی کا مبالغہ کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم کسی بندے کو کہیں گے کہ کوئی چل رہا ہے نا اور بہت زیادہ کر کے چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے پاؤں مارتی ہو جیسے زمین پھاڑ رہی ہو، تو یہ مبالغہ تو ہے لیکن جھوٹ پر مبنی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کہتے ہیں غصے سے تو پھٹی جا رہی ہے، تو پھاڑ تو نہیں سکتی نا غصے سے کسی چیز کو، تو ہم جب مبالغہ کرتے ہیں تو ہم جھوٹ پہ کرتے ہیں۔ رحمان وہ مبالغہ کہ جو سچ پر مبنی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا اور باقی 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے آپ اور میں اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ماں اس کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں، رشتہ داروں میں جو محبتیں ڈالی گئیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی اور اس ایک حصے کی وجہ سے ڈالی۔ تو یہ رحمان کا جو صیغہ ہے، رحمان میں مبالغہ ہے کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، ایکسٹریم پر، اتنی زیادہ محبت، اتنی شفقت، اتنا رحم۔ عربی میں جب کسی لفظ کے آخر میں آن آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نا الرحمن، تو الف اور نون جب کسی لفظ کے آخر میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شدت تو ہے لیکن ٹیمپریری ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ شدت آئے گی، آپ نے اللہ سے رو کے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً ایک خواہش مان لیں گے، شدت آئی اور تھوڑی دیر کے لیے آئی اور چلو، یہ ہے الرحمن۔ مثلاً عربی میں کہتے ہیں آتشان، ٹھیک، کہ بہت زیادہ پیاسا، لیکن پیاس مستقل تو نہیں رہتی، پانی پئیں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طرح غضبان، عربی میں کہتے ہیں غضب، غصے کو کہتے ہیں، تو غضبان غصے والا،
آخر میں کیا آیا؟ آن. تو یہ جب غضبان ہوتا ہے، بہت زیادہ غصے والا، تو غصہ ہر وقت تو نہیں رہتا. غصہ آئے گا، شدید آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ. عارضی طور پہ کیسے؟ فرض کریں کہ آپ کسی کو کہتی ہیں کہ میری امی بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے، یا میں کسی کہتی ہوں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میرے ہسبینڈ تو کبھی کسی کے سامنے میری انسلٹ نہیں کرتے، اور میں محبت سے اپنے ہسبینڈ کو بلاتی ہوں اور وہ ایک ہی دفعہ بولتے ہیں اور سب کے سامنے ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو اٹ مینز کہ وہ عارضی طور پہ تو جو ہے وہ مستقل نہیں کرتے. عارضی طور پہ کبھی وہ محبت کرتے ہیں، کبھی وہ ایکسٹریم پہ کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کرتے. ہے یہ ایکسٹریم محبت ہے اور عارضی طور پہ ہے کہ آپ نے کہا یہ صرف ایسی ہے کہ جو انسان میں آپ نے اللہ سے دعا کی فوراً قبول ہو گئی. یہ ہے الرحمن. آپ نے اللہ سے مانگا اللہ جی میری نوکری لگ جائے، فوراً نوکری لگ گئی. آپ نے اللہ سے مانگا میری پوزیشن آ جائے، میری اولاد نہیں اللہ مجھے بچہ دے دے، فوراً آپ کی خواہش دعا پہ پوری ہو گئی. یہ ہے الرحمن، فوری طور پہ اپنی رحمت سے گھیر لینے والا. تو الرحمن شدت ہے، مبالغہ ہے، لیکن ٹیمپریری ہے، تھوڑے وقت کے لیے. ٹھیک، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری بہن بہت سخی ہے، ٹھیک، بہت غنی ہے، لیکن وہ ہر وقت تو غنی نہیں رہتی. ہو سکتا ہے میں اپنی کسی دوست کو لے کے جاؤں اور میں بتاؤں کہ میری بہن تو جب مانگو جو مانگو دے دیتی ہے، اور میں جا کے اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ یہ ضرورت مند ہے ان کی ہیلپ کریں، اور وہ آگے سے کہتی ہیں ہاں میں بہت کرتی ہوں لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت میں نہیں کر سکتی. ٹھیک، تو خصوصیت ہونا، لیکن ایسی خصوصیت جو اس وقت ہو بھی رہی ہو، وہ ہوتا ہے آن. اسی لیے الرحمن ایسی رحمت جو وقتی طور پر ہو رہی ہوتی ہے. جیسے فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میری امی بہت صابر ہیں، میرے ابو بہت صابر ہیں، لیکن وہ ہر وقت صابر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کسی وقت صابر ہوتے ہیں، کسی وقت وقتی طور پہ صبر آتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ہے رحمان جس میں انتظار نہیں ہے. ٹھیک، اگلا لفظ ہے ہمارے پاس الرحیم. یہ بھی روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن الرحیم ایسا صیغہ ہے مبالغے کا کہ جس میں مبالغہ تو ہے، شدت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ، ہم غلطی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ غصہ نہیں کرتے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانیں جلا دی ہوں یا آسمان سے ہم پہ اپنے عذاب کا فوراً کوڑا برسا دیا ہو. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت مسلسل رہتی ہے. کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے، کوئی اللہ کے احکامات نہیں مانتا اللہ اولاد بھی دے رہا ہے، اللہ اسے دنیا بھی دے رہا ہے، اللہ اسے آسائشیں اور سہولتیں بھی دے رہا ہے. تو یہ ہے الرحیم. اور دونوں میں اب فرق کیا ہے؟ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان قرآن میں آیا پہلے اور رحیم آیا بعد میں. کیوں؟ سوچیں اس بات کو، اگر کہ رحمان اللہ کی صفت ہے جو فوراً ہو رہی ہے، اور رحیم وہ صفت ہے جو مسلسل چل رہی ہے. تو رحمان پہلے ہی آنا تھا قرآن میں، اور جب مفسرین اس پہ شرح کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان پہلے آنا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ رحمان اسی وقت کے لیے ضروری ہے جو وقتی آپ کی حاجت ہے، اور رحیم تو مسلسل چل رہا ہے. مثلاً ہسبینڈ آپ کے گھر آئے، میرے ہسبینڈ گھر آئے، آپ کے ہسبینڈ گھر آئے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جلدی سے کھانا لگاؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور آپ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ ہاں مجھے یہ بتائیے کہ میں سنڈے کو بریانی بنا لوں، تو وہ کہیں گے بھائی ابھی تو جو پکا ہے وہ دو، سنڈے کی تو سنڈے میں دیکھیں گے. یا آپ کی ملازمہ اور آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو آج مہمان آ رہے ہیں تو آج بریانی بنا لو، اور آپ کی ملازمہ کہتی ہے نہیں میرا موڈ تو کر رہا ہے میں دال بناؤں، آج کیا ضرورت ہے بریانی کی، تو ہم سنڈے کا مینیو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. تو آپ یہی کہیں گی بھائی جو آج کے مہمان آ رہے ہیں پہلے ان کا تو بنا لو. تو یہ جو وقتی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے فوتگی ہو گئی اور آپ نے کسی فوتگی پہ جانا ہے اور آپ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہیں کہ چلیں فوتگی پہ چلتے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ کہیں نہیں ہم سنڈے کو گھومنے جائیں گے، تو یہ بات نہیں بنتی. جو رحمان ہے وہ اس وقت کا، کیونکہ جو ابھی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو حال کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت آپ جب دیکھیں، جب ہسبینڈ آئے اور آپ نے کھانا دے دیا، پھر آپ بیٹھے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے، پھر آپ باتوں باتوں میں کہتی ہیں ہاں بتائیں اب سنڈے کو کیا بنائیں.
سنڈے کو بریانی بنا لوں، پھر وہ خوشی سے کہیں گے ہاں بنا لو۔ تو رحمان اور رحیم میں یہی نسبت ہے کہ آپ کی جو رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رحیم میں وہ کنٹینیوس ہے، مسلسل تھوڑی 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 جو چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت سے ہمیں زندگی میں مختلف مواقع پہ آزماتے بھی رہتے ہیں۔ رحمان میں شدت آ جاتی ہے، جب ہمیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم شدت سے رو کے دعا کرتے ہیں، اللہ فوراً شفا دیتے ہیں، تو یہ رحمان ہو جاتا ہے جو وقتی طور پہ دے دیتا ہے سارا کچھ۔ اور رحیم وہ کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ مسلسل ہم پر اپنی رحمت کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ مبالغے کے دونوں صیغے ہیں، رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، لیکن اس میں کثرت اور دوام کا مفہوم بھی ہے، یعنی اللہ تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، ٹھیک۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الرحمن الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، اللہ تعالیٰ مومن کافر سب کو دے رہے ہیں، سارے فیض یاب ہو رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ مومن کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، وہ تھوڑا دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت صفت رحیمی ہے، یہ خاص ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہوگی آخرت میں۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ آپ ہمیں ان میں بنائیے گا جو آپ کی رحمت کے سائے میں ہوں قیامت کے دن۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ میں نے پیدا کیا، میں پال رہا ہوں، میں سب کچھ دے رہا ہوں، میرے اختیارات ہیں، اور میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ آپ کو اور مجھے ایک بیلنس دے رہے ہیں۔ اسی آیت کے پیرلل ایک چیز آ رہی ہے، مالک یوم الدین، مالک ہم کل پڑھ چکے، کل اختیارات رکھنے والا ہوتا ہے مالک۔ کس چیز کا مالک ہے؟ یوم الدین، اس دن کا جو جزا سزا کا ہے۔ اردو میں تو ہم یہ ترجمہ کر کے تسلی میں آ جاتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ ہے، یوم کیا ہے؟ یوم مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دن نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ انسان اپنے وقت کا مالک نہیں ہو سکتا۔ انسان سب سے زیادہ جو پریشان ہے کس معاملے میں؟ کہ وقت، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت تو ایسی چیز جو انسان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے۔ ہم اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتے، ہم اپنا بچپن واپس نہیں لا سکتے، ہم گزرا ہوا ایک لمحہ، گزرا ہوا رمضان، گزرے ہوئے مشکل اچھے دن، کوئی ہم وقت واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ ایسا جو اس وقت کا مالک ہے، اور وہ وقت یوم وہ وقت ہے جو قیامت والے دن آئے گا۔ کون سے دن؟ الدین۔ الدین اصل میں لفظ تھا بدلے سے، ٹھیک ہے، کہ جس دن، دین ویسے کہتے ہیں ادھار کو عربی میں، کہ جس دن ادھار واپس دیا جاتا ہے یا واپس لیا جاتا ہے، تو عربی میں اسے کہتے ہیں یوم الدین، کہ جس دن ادھار لینے والا واپس لے گا اور دینے والا واپس دے گا۔ اور پھر اس میں جو یوم الدین میں پھر آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، وقت کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، آپ نے وعدہ کیا آپ کو اسی دن پیمنٹ کرنی ہے، یہ ہے الدین۔ اگر آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کا مسئلہ گڑبڑ ہے، تو اس وقت کو ٹالا نہیں جا سکتا عربی میں، ٹھیک۔ اب اللہ مالک ہے، یہ لین دین بھی اسی سے ہوتا ہے کہ آپ نے دینا۔ اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن ادھار لیا دیا جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے نیک عمل کیے، آپ کو اس کی جزا دی جائے گی، آپ نے برے عمل کیے، آپ کو اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اللہ لین اور دین دونوں دنوں کا مالک ہے۔ اب ایک آیت میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان و رحیم ہوں، اور دوسری آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ تو بدلے کے دن کی بات فوراً رحمت کے بعد کیوں کی گئی؟ اس پہ بھی بہت زیادہ جرا ہے کہ کیوں پہلے آیا رحمان اور رحیم اور پھر آیا مالک یوم الدین؟ کیونکہ اللہ آپ کو اور مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی مہربان، انتہائی رحمت اور شفقت کرنے والے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بدلے کے دن کے مالک بھی ہیں۔ وہ ادھار لینے اور دینے کے معاملے میں بھی آپ سے پوچھیں گے، وہ مکافات
مخالفات عمل کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اور وہ تبھی ہوگا، اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دیں گے۔ ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اس نے 99 قتل کیے، تو 99 قتل کی اس کو دنیا میں 99 دفعہ سزا نہیں مل سکتی۔ ایک بندہ جس نے دوسروں کو ساری زندگی اذیت دی، تو اس اذیت کا بدلہ آخر اس کو تو ملنا ہی ملنا ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر وہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج تو اس اکیلے غالب اللہ کی حکمرانی ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اللہ آپ کو مجھے بتا رہا ہے، دیکھو میری رحمت میں اتنے نہ ڈوب جانا کہ انصاف کو بھول جاؤ، میں انصاف بھی کروں گا، میری رحمت تو ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ چھا جائے گی، اس سے وسیع ہے، میرے غصے سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے۔ لیکن اللہ عادل بھی ہے، اللہ نے آپ کو اور مجھے بتا دیا کہ دیکھو عدل ہونا ہے، اور جس دن عدل ہوگا اس دن پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اور یہی ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آپ اگر غور کریں نا، میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ ہر آیت سے اپنے لیے سبق نکالیں، ہر آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، ہمارے ہاں جو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہاں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اور بس جی بس خیر ہے، 4 دن کی زندگی انجوائے کر لیتے ہیں، اور بس جی اللہ تو ویسے ہی قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں بڑا غفور و رحیم ہوں، اللہ بخش دے گا، اب اللہ اتنا بھی ظالم تھوڑی ہے کہ مجھے پکڑ لے گا، اب اللہ اتنا بھی ظالم تھوڑی ہے کہ اتنی سی بات پہ پکڑ لے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، لیکن یاد رکھو میں مالک یوم الدین ہوں۔ ایک کیٹیگری وہ جو رحمت پہ توکل کر کے اور برائیاں کرے جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، اور دوسری ایکسٹریم یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ او جی ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں کہاں اللہ بخشے گا۔ یا اگر لوگ یہ نہ بھی کہیں تو ہم لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، ہاں ساری زندگی تو لوگوں کو تنگ کرتی رہی اور ساری زندگی تو لوگوں کے ناک میں دم کیے رکھا، تو اب کہاں اسے جنت ملے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں، بڑا مشہور محاورہ ہماری طرف بولا جاتا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو ہماری طرف یہ بات بہت مشہور ہے کہ جتنے مرضی گناہ کر لو، آپ کو رحمت اللہ کی نہیں ملے گی۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ ایک اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آ گیا، اور اس نے ایک عابد اور زاہد بندے سے جا کے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا اللہ توبہ، کہاں اللہ معاف کرے گا؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، چلو 100 پورے ہو گئے، اب 100 قتل ہو گئے۔ اور پھر وہ ایک اور بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا اللہ معاف کر دے گا، اللہ تو بڑے ہی غفور و رحیم، بس تم کیا کرو، تم اپنے علاقے کو چھوڑ دو، تم اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں پر تمہارے لیے گناہوں کی رغبت ہے، جہاں تم آسانی سے گناہ کر سکتے ہو۔ اور وہ بندہ توبہ کی نیت سے، گناہ چھوڑنے کی نیت سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور راستے میں مر جاتا ہے۔ اب جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، جنت والے کہتے ہیں کہ یہ معافی کے لیے جا رہا تھا لہٰذا یہ جنتی ہے، اور جہنم والے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے تو 100 قتل کیے، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جگہ ناپ لو، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دیتے ہیں جس کی طرف وہ چل کر جا رہا تھا کہ تم شرنک ہو جاؤ، اور جس کی طرف سے آ رہا تھا کہ تم پھیل جاؤ، تاکہ وہ فاصلہ جو توبہ کی طرف جا رہا ہے وہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ کم ہو جائے فاصلہ، تاکہ وہ اس جگہ کے قریب پایا جائے۔ تو اللہ کی رحمت تو اتنی، جو 99 قتل کرنے، 100 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتے ہیں، تو آپ نے اور میں نے خدا نہ خواستہ قتل تو نہیں کیے، آپ نے اور میں نے خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا کام تو نہیں کیا، لیکن شرط کیا؟ توبہ۔ شرط یہ رحمت تب ملے گی جب ہم حتی الامکان دنیا میں برائیوں سے بچیں گے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا مالک یوم الدین، اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اور میں نے اس دن اللہ کی رحمت کو پانا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی رحمت کو اگر ہم پا لیں گے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم سارے بچپن میں اس فیز سے گزرے ہیں کہ جب آپ ٹیچر کو اپنا ہوم ورک چیک کروانے جاتے ہیں تو ٹیچر ایک ایک لائن پڑھتی ہے اور چھوٹا سا ٹک لگا دیتی ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے چھوٹے سا لائن پڑھتی ہے، ٹک لگا دیتی ہے،
ٹک 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 ٹک، ٹھیک ہے جی چلو پاس ہو گئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچر ان کا ٹیسٹ، ٹیچر کو پتا ہوتا ہے اس نے کیسا ٹیسٹ کیا ہے، ان کا ٹیسٹ لیتی ہے اور پورا ایک ایک گڈیا ایکسیلنٹ دے کے سائڈ پہ کر دیتی ہے، وہ پورا پڑھتی بھی نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوں گے کہ کچھ لوگ، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسان ہوگا۔ وہ آئیں گے رحمان اور رحیم کی کیٹیگری میں کہ جن پہ اللہ رحمت کرے گا وہ جنت میں جائیں گے، جن کا حساب آسان ہوگا۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اما عائشہ سے حدیث ملتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھتے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا، کہ جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ پھر کامیاب نہیں ہوگا۔ تو دعا یہ کریں کہ بغیر پوچھے جنت میں جائیں، بغیر حساب کیے جنت میں جائیں۔ اور کن سے حساب نہیں ہوگا؟ وہی جو ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہی جو دنیا میں حتی الامکان اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے، حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے رہے، جنت تک وہی پہنچیں گے۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ فرشتے کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ لے میری کتاب، اور آپ اپنی فرشتے کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے ہیں اور فرشتہ پوچھتا ہے اچھا تم نے اتنی نمازیں چھوڑی؟ آپ کہتے ہیں نہیں آگے دیکھیں نا ذرا، رمضان میں نے دورہ قرآن کیا تھا، یہ 3-4 صفحے ہی آگے جائیں نا تو میں نے زندگی میں ایک حج کیا تھا۔ تو کیا آپ کا فرشتہ اگلے حج دیکھے گا یا رمضان کی عبادات دیکھے گا؟ وہ کہے گا پہلے تو یہ پچھلا حساب دو نا۔ تو آپ دعا اللہ سے یہ کریں، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ صرف 70,000؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 70,000 کے ہاتھ میں اور 70,000 ہوں گے۔ تو دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جنت تک جائیں۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دین والوں سے جڑ کے رہیں۔ ہو سکتا ہے دین والوں سے جڑنے والے ہاتھ ہی آپ کو اور مجھے جنت میں لے جائیں، ہو سکتا ہے یہی ہاتھ جو دنیا میں ہمیں پکڑ کر جہنم سے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہی ہمارا قافلہ آخرت میں بھی ہو انشاءاللہ تعالی۔ خود بھی جڑیں قرآن سے، اوروں کو بھی قرآن سے جوڑیں، اور یہ جو دعا ہے اس کو یاد کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، کیونکہ اگر حساب آسان ہوا تو پھر تو ہم جنت میں پہنچیں گے۔ فرشتہ دیکھتے ہی کہے گا ہاں ٹھیک ہے جاؤ پاس ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر تو سمجھے رحمت۔ کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا بس وہاں آپ پھنس جائیں گے۔ اور کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیں، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، کبھی کسی کو یہ نہ کہیں اللہ تمہیں پوچھے گا، نہیں۔ ہو سکتا ہے جس معاملے میں اللہ، آپ کسی کو بد دعا دے رہے ہیں اللہ تمہیں پوچھے گا، اس معاملے میں تو وہ پھنس جائے اور آپ نکل جائیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ پھر آپ کو بھی پوچھ لیں، اللہ کسی اور معاملے میں آپ کو بھی پکڑ لیں۔ تو کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تمہیں پوچھے گا۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، میں ادھار جب دوں گا تمہارا واپس پھر تمہیں پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ الظَّهْرِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی جگہ ہی نہیں۔ ہلاکت ہے نا جب اللہ کی طرف سے اللہ پکڑ لے۔ قرآن میں ہی آتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ اللہ نے اگر پکڑ دیا تو کیا ہوگا؟ انہ هو یبدی و یعید وہو الغفور الودود، اللہ کہتا ہے میں غصے والا تو ہوں لیکن میں بخشنے والا بھی ہوں۔ تم میری بخشش کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، تم دنیا میں میرے ساتھ معاملات ٹھیک رکھو، میں آخرت میں تمہارے ساتھ معاملات ٹھیک رکھوں گا۔ تم دنیا میں میرے احکامات پہ چلو، تم دنیا میں ہر جگہ مجھے اور میرے نبی کے طریقے کو عزت دو، پھر دیکھو آخرت میں تمہیں کیسے کریم کرتا ہوں، پھر دیکھو میں آخرت میں تمہیں کیسے تاج پہناتا ہوں اور کیسے لباس پہناتا ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں آیات ایسے سمجھ آئی ہوں گی کہ جب آئندہ آپ نماز پڑھیں اور آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ دنیا میں مجھ پر مبالغے والی شدت والی رحمت رکھیے اور مسلسل رحمت بھی رکھیے، کبھی
اچھی وقتی بھی میری دعائیں سنیے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وقتی طور پہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یا ہماری کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا ہماری کوئی آزمائش دور کر دیتے ہیں، یا اس سے ہماری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا اس سے ہماری آنے والی پریشانی دور کر دیتے ہیں، اور یا اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی تو کوئی پریشانی کی چیز ہے. نہیں، اللہ سے یہ اللہ آپ تو بڑے غفور و رحیم، آپ تو بخشنے والے اور مہربان، تو آپ بخشیے. اور نماز میں جب کھڑی ہو کے پڑھیں گی مالک یوم الدین تو دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ پکڑ لے گا مجھے، اللہ تو اپنی پکڑ سے بچانا، تیری پکڑ تو بڑی شدید ہے اللہ، تو مجھے اس دن نہ پکڑنا جس دن تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن کے ان الفاظ کو بہترین طریقے سے جذب کرنے والا بنائیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے کھولیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہم ایک ایک حرف کو ویسے پڑھیں جیسا پڑھنے کا حق ہے. اللہ ہمیں اس کلام کا حق ادا کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.